بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، ہم نے سبق شروع کیا ہوا ہے مرزا محمد سعید۔ اس کا جو ہے صفحہ نمبر 16 کھولیں، یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ آپ نے مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ لکھنے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی، کروفر یا ٹھاٹ باٹ سے کبھی نہیں رہے۔ کروفر یعنی شان و شوکت، ٹھاٹ باٹ اس کا معنی بھی شان و شوکت ہی ہوتا ہے۔ گھر کی سواری ہم نے ان کے پاس کبھی نہیں دیکھی۔ معدے کے مریض تھے، پیدل زیادہ چلتے تھے، صبح ٹہلنے ضرور جاتے تھے۔ چہل قدمی کرنا، ٹہلنے کا معنی ہے چہل قدمی کرنا یعنی پیدل چلنا، واک کرنا۔ رات کو جلدی سو جاتے تھے۔ کھیل تماشے، سنیما، تھیٹر کچھ نہیں دیکھتے تھے۔ خدا کے فضل سے گھر کا آرام انہیں میسر تھا۔ ان کی بیگم بھی ادبی ذوق رکھتی تھیں۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ ادبی ذوق رکھتی تھی یعنی ادب سے دلچسپی رکھتی تھی۔ 2-1 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ اولاد سعادت مند، سعادت مند یعنی فرما بردار۔ بیوی سلیقہ شوار یعنی ہنر مند۔ پینشن اتنی کہ بڑھاپے میں کسی کی محتاجی نہیں یعنی کسی کے آسرے کی ضرورت نہیں۔ کھانا سادہ، لباس سادہ، رہن سہن سادہ، پھر احتیاج ہو تو کس بات کی؟ احتیاج کا معنی ہے ضرورت۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے۔ قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور مطمئنہ یعنی مطمئن دل۔ قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے یعنی ہر حال میں مطمئن رہتے تھے۔ ریڈیو پاکستان کراچی سے 12 سال پہلے ایک پروگرام دانشکدہ شروع کیا گیا۔ دانشکدہ، دانش کا معنی ہوتا ہے عقل، کدا کا معنی ہوتا ہے گھر یعنی عقل کا گھر۔ یہ پروگرام کا نام ہے دانشکدہ۔ شروع کیا گیا تھا جس میں 4 دانشور بلائے جاتے تھے۔ دانشور یعنی جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے، اور سننے والوں کے سوالوں کے جواب فی البدیہہ دیا کرتے تھے۔ فی البدیہہ فوراً، اسی وقت۔ میں میرے سوالات کی خدمت انجام دیتا تھا۔ میرے سوالات مطلب سوال نامے کا انچارج۔ میں نے سوچا کہ مرزا صاحب اگر اس پروگرام میں شرکت فرمانا منظور کر لیں تو اس پروگرام کو 4 چاند لگ جائیں۔ چنانچہ میں مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض مدہ سن کر متبسم ہوئے۔ عرض مدہ مقصد، آنے کا مقصد۔ متبسم ہوئے، مسکرائے۔ فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ میں نے قدری کر لی۔ قدری کا معنی ہوتا ہے پوری کوشش کرنا، یعنی میں نے پوری کوشش کر لی۔ مرزا صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے یعنی کوئی فرق نہ پڑا۔ ٹس سے مس محاورہ ہے جس کا معنی ہے کوئی فرق نہ پڑنا۔ مرزا صاحب بہت قاعدے کرینے کے آدمی تھے۔ قاعدے کا معنی ہے اصول، کرینے سلیقے، جو کہہ دیتے اس سے نہ پھرتے۔ قیام پاکستان سے پہلے جب مسلم لیگ نے زور پکڑا تو مرزا صاحب نے سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا اور صوبائی مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی چنے گئے۔ کراچی یونیورسٹی قائم ہوئی تو اس کے مشیر مقرر ہوئے۔ مشیر کا معنی ہوتا ہے مشورہ دینے والا۔ اور جب پاکستانی ادیبوں کا گلڈ 1959 میں بنایا گیا، ادیبوں کی جمع یعنی جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ ادب لکھتے ہیں۔ گلڈ سے مراد انجمن ہے یعنی گروہ کہہ لے۔ پاکستانی ادیبوں کی انجمن یا پاکستانی ادیبوں کا گروہ 1959 میں بنایا گیا تو مرزا صاحب نے ہی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت فرمائی۔ مرزا صاحب بظاہر علیل نہیں معلوم ہوتے تھے۔ علیل کا معنی ہے بیمار۔ اکہرا کا معنی ہے نازک بدن، دبلا پتلا۔ اجلا رنگ، کشادہ پیشانی یعنی چوڑا ماتھا۔ گھنی بموں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، بھویں یعنی آئی بروز۔ رخساروں کی ہڈیاں،
رخسار کا معنی ہوتا ہے گال، گالوں کی ہڈیاں ابری ہوئی، کترواں مونچھیں یعنی کٹی ہوئی مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے تھے، داڑھی منڈی ہوئی یعنی داڑھی نہیں تھی ہے، دھان پان سے آدمی تھے، دھان پان یعنی دبلے پتلے۔ سن 30 میں جب میں نے انہیں پہلی دفعہ دیکھا تو ان کی عمر 44-45 سال کی تھی۔ سن 62 میں جب وہ 66 سال کے تھے تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی تھے۔ انہیں زمانے کا شکوہ یا صحت کی شکایت کرتے کبھی نہیں سنا، ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ سنا ہے کہ دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں سب سے نفیس سوٹ مرزا صاحب ہی کا ہوتا تھا۔ سوٹ سے مراد یعنی انگریزی لباس یعنی پینٹ شرٹ اوپر کوٹ، ان میں سب سے نفیس عمدہ سوٹ مرزا صاحب کا ہی ہوتا تھا، مگر میں نے پچھلے 32 سال میں انہیں ہمیشہ شیروانی ہی پہنے دیکھا۔ شیروانی یعنی واسکٹ، انگریزی ان کا اوڑھنا بچھونا، مگر روب گانٹھنے کے لیے کبھی انگریزی میں بات نہیں کرتے تھے۔ اوڑھنا بچھونا یعنی لازمی چیز، عادت میں جو چیز شامل ہو، عادت کہہ لے، اوڑھنا بچھونا عادت۔ بلکہ ان کی گفتگو میں انگریزی کے الفاظ بالکل نہیں آنے پاتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ہی ان کے دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا۔ ریشہ بیماری ہے یعنی ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء کانپتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں میں ریشہ آ گیا تھا، اس سے مراد ہے کہ دونوں ہاتھ کانپتے تھے، اس لیے لکھنے میں انہیں زحمت ہوتی تھی یعنی تکلیف ہوتی تھی، لکھا نہیں جاتا تھا۔ خوش اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھے مگر زیادہ دوست بنانے کے قائل نہیں تھے، پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ بھلے اور اپنا گھر بھلا۔ موت برحق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے۔ مرنا سب کو ہے مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی مگر ان کی وفات کا صدمہ اس لیے زیادہ ہے کہ ایسے قابل، ایسے شریف اور ایسے وفادار لوگ زمانہ پیدا نہیں کرے گا، وفادار مہذب تہذیب یافتہ جو ہوں۔ افسوس کہ پروفیسر مرزا محمد سعید اب وہاں ہیں جہاں ہماری نیک آرزوئیں رہتی ہیں۔ نیک آرزوئیں یعنی اچھی خواہشات، نیک خواہشات۔ ایسی جامع العلوم ہستی سے محروم ہونے کا ہمیں جتنا بھی غم ہو کم ہے۔ جامع العلوم یعنی وہ ہستی یا وہ شخصیت جو بہت سے علوم میں ماہر ہو، اس کو جامع العلوم کہتے ہیں، یعنی ایک ہی شخص کے پاس بہت سے علوم ہوں۔ اب کہاں لوگ اس طبیعت کے۔ ہمارا یہ سبق مکمل ہوا۔ ہم اس کے آپ نے الفاظ معنی جو میں نے لکھوائے ہیں آپ کو یہ یاد کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ شرح سرمایہ بک سے ہیلپ لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی ذرا شرح سرمایہ بک کھولیں، اس کا جو صفحہ نمبر ہے 490 490 وہ پیج اوپن کریں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے تفہیم و عبارات و اشعار۔ یہ آپ کا جو اردو کا پرچہ ہے اس کا آخری سوال ہوتا ہے، تفہیم عبارت کا سوال نمبر 7 ہوتا ہے اور یہ پرچے کا آخری سوال ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، تفہیم کا جو متبادل لفظ ہے وہ ہے کمپریہنشن، انگریزی میں کمپریہنشن۔ تفہیم فہم سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سوجھ بوجھ کرنا، سمجھنا۔ اس سوال میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پیراگراف دیا جاتا ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے کچھ سوالات دیے جاتے ہیں، ان سوالوں کے جواب ہم نے اس پیرے میں سے ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ لیکن جو پیرے کے اندر جو عبارت ہوتی ہے، جو الفاظ ہوتے ہیں، ہم نے ہو بہو ویسے نہیں لکھنے ہوتے بلکہ اس عبارت کو سمجھ کے ان سوالوں کے مطابق اس کے جو جواب ہیں وہ اپنے الفاظ میں ہم نے بیان کرنے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ کسی سے کوئی کہانی سنتے ہیں، کہانی کے سارے واقعات آپ ذہن نشین کر لیتے ہیں، لیکن وہی کہانی جب آپ کسی اور کو سنائیں گے تو آپ ہو بہو وہی الفاظ استعمال نہیں کریں گے بلکہ اس کہانی کو اپنے الفاظ میں جو ہے بیان کریں گے۔ اسی طرح ہم نے اس پیراگراف کے جو الفاظ ہوتے ہیں
اس کو اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں۔ اب یہ پیرا نمبر 1 ہے، یہ دیکھیں۔ پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ غزنی جو ہے وہ افغانستان کا شہر ہے۔ پنجاب اس وقت جو پنجاب ہمارا ہے یہ بھی، اور جو ہندوستان میں پنجاب ہے یہ بھی ایک ہی حصہ تھا۔ تو پنجاب کی حد ان دنوں میں غزنی کی حد تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی افغانستان کے شہر تک تھی، اور راجہ یہاں کا جے پال تھا۔ جب مسلمانوں کے قدم آگے بڑھتے معلوم ہوئے تو اس نے غزنی پر ایک بھاری فوج سے چڑھائی کی۔ بھاری فوج سے مراد بڑی فوج کے ساتھ جو ہے حملہ کیا۔ چنانچہ دفتن ملغان پر جا کر ڈیرے ڈال دیے۔ ملغان بھی شہر کا نام ہے، اور پشاور سے کابل تک برابر لشکر پھیلا دیا۔ پشاور پاکستان کا شہر ہے اور کابل افغانستان کا شہر ہے، یعنی پشاور سے لے کر کابل تک فوج ہی فوج اکٹھی کر دی۔ ادھر سے سبکتگین بھی نکلا۔ سبکتگین افغانستان کا حکمران تھا ان دنوں۔ چنانچہ دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی تھیں اور ایک دوسرے کی پیش دستی کی منتظر تھیں۔ پیش دستی یعنی حملہ کرنے کے منتظر تھی، انتظار کر رہی تھی کہ پہلے کون حملہ کرے۔ کہ دفتن اچانک آسمان سے گولے پڑنے لگے، یعنی بے موسم برف گرنی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ تو برف کے کیڑے تھے، برف کے کیڑے یعنی افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ برف کے عادی تھے۔ برف کے کیڑے، یہاں پہ کیڑے سے مراد یعنی عادی ہونا۔ انہیں خبر بھی نہ ہوئی، ہندوستانی بیچارے اپنے لحاف اور رضائیاں ڈھونڈنے لگے، مگر وہاں رضائی کا گزارا کہاں، سینکڑوں اکڑ کر مر گئے، یعنی ٹھنڈ کی وجہ سے مر گئے۔ ہزاروں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے، یعنی ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے، کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ جو بچے ان کے اوسان جاتے رہے، یعنی ان کو کوئی ہوش و حواس نہ رہا۔ اب یہ پیرا ہے، اس کے مطابق یہ نیچے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جواب آپ نے ڈھونڈنے ہیں، اس کے اوپر حل بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہاں سے بھی آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور خود پریکٹس کرنی ہے۔ پیرا نمبر 1 جو ہے آپ نے اپنے نوٹ بک پہ سوال آپ نے لکھنا ہے یہاں سے، اور یہاں سے پیرا پڑھ کے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ آج کا جو ہمارا کام ہے الفاظ بانی، اور یہ پیرا نمبر تفہیم کا جو تفہیمی پیرا ہے، اس کو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اللہ حافظ۔